جو سیاستدان دعوے کرتے ہیں خان صاحب نے وہ سچ کر کے دکھایا۔ پوری پاکستان سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ 8 نوجوان کامیاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل اور میں محمد ہارون چنپاری ہوں۔ ناظرین کرام، جب سے ہم سیاست دیکھتے ہیں اور سیاست کو تھوڑی بہت سمجھتے ہیں تو ہم یہ بات سنتے ہیں کہ نوجوان ہمارے لیے انتہائی اہم ہے۔ ساری پارٹی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ نوجوان کا کردار انتہائی اہم ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو نوجوانوں کو کوئی بھی پارٹی موقع نہیں دیتے اور وہ ہمیشہ روایتی سیاستدانوں کو موقع دیتے ہیں اور اس کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر منتخب کر دیتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب بھی اکثر یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نوجوانوں کو موقع دیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کا پارٹی جو ہے وہ نوجوانوں کی پارٹی ہے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ شاید یہ بھی اور سیاستدانوں کی طرح ایک دعویٰ ہے اور محض یہ دعویٰ ہی رہے گا، لیکن اس بار الیکشن میں پچھلے کئی الیکشنوں میں بھی عمران خان صاحب نے نوجوانوں کو موقع دیا تھا، لیکن وہ اتنا نہیں تھا جس طرح عمران خان صاحب نے 2024 کے الیکشن میں نوجوانوں کو موقع دیا، اور نوجوانوں نے وہ ڈیلیور بھی کیا۔ یعنی نوجوانوں نے یعنی عمران خان صاحب نے جس سیٹ پر نوجوانوں کو موقع دیا انہی سیٹ پر نوجوانوں نے وہ سیٹ جتایا بھی۔ اگر میں یہاں پر بات کروں تو پورے پاکستان سے پاکستان تحریک انصاف کی 8 نوجوان کامیاب ہوئے ہیں، جن میں 2 قومی اسمبلی کے نوجوان اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 6 صوبائی اسمبلی کے لیے جو ہے وہ منتخب ہو گئے ہیں، جن میں 2 خواتین بھی شامل ہیں اور 6 جو ہے وہ مرد شامل ہیں۔ اگر بات کی جائے تو ان نوجوانوں کی تو ان میں سوریا جو ہے وہ چترال سے کامیاب ہوئے ہیں PK1 سے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مینا خان یہ بھی خاتون ہے PK83 سے جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سہیل افریدی PK70 سے، شاندارہ گرزار جو ہے وہ NA30 سے، شاہد NA33 سے، اس کے علاوہ جو ہے وہ شفیع اللہ PK92 سے، شیر علی PK77 سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اکرام اللہ غازی جو ہے وہ PK39 سے جو ہے وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نوجوان کامیاب تو ہوئے ہیں، لیکن کیا ان کی خاندان سے کوئی سیاست میں تھا؟ تو ان کا جواب ہے بالکل بھی نہیں۔ عمران خان نے ان لوگوں کو موقع دیا جن کا سیاست میں کوئی بھی نہیں تھا، اور لیکن انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دی تھی، جن میں سب سے پہلے جو ہے وہ مینا خان ہے جو PK83 سے کامیاب ہوئی ہے۔ وہ ISF کی بانی رکن تھی، کیونکہ جب ISF کی بنیاد رکھی گئی 2006 میں تو مراد سعید صاحب کے ساتھ مینا خان بھی تھی، اور مینا خان جو ہے وہ انہوں نے سمر ہارون کو جو ہے وہ شکست دی ہے پشاور سے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر سہیل افریدی کی بات کی جائے، سہیل افریدی بھی ISF کی بانی رکن میں شامل ہے، اور وہ ISF کی صوبائی صدر بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اب جو ہے وہ یوتھ ونگ کے صوبائی صدر بھی ہے۔ سہیل افریدی نے شاہ جگل افریدی کے بیٹے بلاول افریدی کو جو ہے وہ شکست دی PK70 خیبر سے، اور یہ بھی انتہائی ٹف مقابلہ تھا، اور ٹکٹس میں بھی جو ہے وہ کافی دشواری تھی، ٹکٹ بھی ان کو جو ہے وہ تھوڑا لیٹ ملا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کوہاٹ سے شفیع اللہ جان، وہ بھی ISF کے رکن تھے۔ 2021 میں بلدیات میں اس کو جو ہے وہ ٹکٹ نہیں دیا گیا، تو وہ پھر آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے، تو وہ اس نے PTI کے امیدوار سے زیادہ سیٹ جب ووٹس بھی لی، تو اس بار جو ہے اس کو آزمایا گیا، لیکن اس نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ سیٹ جتوایا بھی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ شیر علی صاحب، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا جو اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے ISF، اس کی جو ہے وہ جنرل سیکرٹری رہ چکے ہیں، اس کو بھی ٹکٹ دیا گیا، انہوں نے بھی جو ہے وہ سیٹ جتوایا۔ اس کے علاوہ جو ہے اکرام غازی صاحب جو ہے وہ منصیرہ سے، وہ ISF کے ممبر تھے، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ یہ سیٹ جیتی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی RF سے، وہ بھی انتہائی ٹف مقابلہ تھا، لیکن ان میں اکرام غازی صاحب جو ہے وہ کامیاب ہوئے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ انتہائی اہم اور ٹف مقابلہ تھا، جو میرے خیال میں سب سے شاندار مقابلہ تھا، جو میرے خیال میں سب سے ٹف مقابلہ تھا، اور ان نوجوان نے، شاہ احد صاحب نے انتہائی جو ہے وہ بڑی کامیابی حاصل کی ہے، جو کیونکہ ان کا مقابلہ عمر کے لحاظ سے بھی بڑی سیاستدان سے تھا، اور تجربے کے لحاظ سے بھی ان کا مقابلہ ایک بڑے سیاستدان سے تھا۔
क्योंकि वो सियासतदान जो है वो पार्टी के चेयरमैन भी थे। इसके अलावा बड़े बड़े वजारतों भी रह चुके थे। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर भी ले चुके थे, यानी परवेज खटक साहब से उनका मुकाबला था। और उन्होंने जो है वो NA-33 पे परवेज खटक साहब को शिकस्त दे दी और उन्होंने जो है वो ये सीट अपने नाम कर दिया। ये भी जो है वो ISF के रुकन थे। इसके अलावा जो है वो ISF ने इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े बड़े लीडर्स दी है, जिनमें जो है वो मुराद सईद साहब शामिल है। मुराद सईद साहब भी ISF से ही जो है वो आगे चलते गए हैं। वो 2 बार कामयाब हो चुके हैं। वो 2 बार जो है वो अपनी सीट्स ले चुके हैं। इसके अलावा जो है शाहिद खटक साहब, वो भी 2 बार कामयाब हुए हैं, यानी इस बार भी वो कामयाब हुए हैं, इससे पहले भी वो कामयाब हो चुके थे। ये भी ISF के रुकन है। अगर चेयरमैन की बात की जाए, यानी बल्दियात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिसको टिकट्स दी है ISF के, इनमें ज़बीतुर रहमान साहब है, इनामुल्लाह साहब है, जुनैद रशीद साहब है, आसिम साहब है। ये सब जो है वो चेयरमैन है आजकल, और इन सब का ताल्लुक जो है वो ISF से है। यानी पूरी पार्टीज में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने नौजवानों को मौका दिया है, और नौजवानों ने वो मौका डिलीवर भी किया है, और उसके बदले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीट्स भी दी है। यानी इमरान खान साहब जो दावे करते थे पहले, अब भी जो दावे करते हैं, वो महज दावे नहीं रहे, बल्कि वो जो है वो करके भी दिखाते हैं, और नौजवान भी उसका एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाते, और जिस नौजवान को इमरान खान साहब टिकट देते हैं, वो नौजवान को टिकट में कामयाबी हो जाते हैं। अब तक के लिए इतना ही। आगे भी इजाजत। अल्लाह हाफिज।